السلام علیکم ناظرین۔ سورہ قریش میں صرف 4 آیات ہیں۔ 4 آیات کے ساتھ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے اختصار میں برکتوں اور حکمتوں کے ایسے جواہر رکھتی ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل دے، اسے کامیابی و کامرانی کی بلندیوں پر پہنچا دے۔ اگر نصیب میں کسی قسم کی بندشیں ہوں یا ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہوں تو یہ اپنی غیر معمولی صلاحیت سے مقدر میں لگی بندشوں کو توڑ کر زندگی میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہے۔ سورہ قریش قرآن مجید کی 106ویں سورت ہے جو 4 انتہائی پراثر آیات کے ساتھ صرف ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام قبیلہ قریش کے نام پر رکھا گیا ہے۔ قریش مکہ مکرمہ میں کعبہ کے متولی تھے۔ اس کا پچھلی سورت یعنی سورہ فیل سے بڑا گہرا کنیکشن ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو یمن کے بادشاہ ابرہہ کی فوج کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھا۔ یہ سورت قبیلہ قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی بے شمار نعمتوں اور احسانات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں رزق، حفاظت اور تجارت کے مواقع کی عظیم نعمت کی یاد دہانی کراتی ہے جو انہیں زیارت مکہ اور مکہ کی حرمت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز قریش پر اللہ کے خصوصی احسانات کا ذکر کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں، تو اس نعمت کے شکر میں انہیں چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ آپ اسے یوں سمجھیے کہ قریش گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں تمام ملکوں کا محفوظ اور پرامن طریقے سے سفر کر سکتے تھے، مختلف علاقوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور بہترین منافع کماتے تھے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی کیونکہ اہل مکہ کا ذریعہ معاش بنیادی طور پر صرف تجارت پر تھا۔ اب خود مکہ میں تو نہ زراعت تھی اور نہ ہی کوئی صنعت وغیرہ، تو تجارت کا دار و مدار باہر سے لائے ہوئے مال پر ہوتا تھا۔ چنانچہ اہل مکہ سردی کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ یہ دونوں راستے کسی ایسی حکومت کے تحت نہیں تھے جو قانون کو نافذ کرتی اور امن و امان قائم رکھتی، اسی سبب سے قافلے والوں کے لیے یہ سفر بہت دشوار اور پرخطر ہوتا تھا۔ لیکن اہل مکہ کو پاشندہ حرم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں اپنے اسی خصوصی انعام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ دعوت دی ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس گھر کے اصل مالک کی عبادت کریں، نہ کہ ان دیویوں اور دیوتاؤں کی جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ ناظرین، اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا اس کا تعلق کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے متولی یعنی قریش مکہ سے بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ خون کے ایک قطرہ بہے بغیر اہل مکہ کو فتح عطا فرما دی۔ تو اب قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے ایک اور عظیم احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے صورت میں ذکر آیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان انہی گہری مناسبت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جب مغرب کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ 3 اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں کو ملا کر پڑھا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ نضر ابن کنانہ کی نسل سے جو لوگ ہوں وہ قریش کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں جو بات بہت مشہور ہے وہ یہ کہ یہ خاندان حرم سے باہر مختلف جگہوں میں آباد تھا۔ قصی بن کلاب نے ان سب کو حرم میں جمع کر دیا۔ عربی زبان میں تکرش بکھرے ہوئے لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کو کہتے ہیں، اسی لیے یہ قریش کہلانے لگے۔ قریش مکہ کی سرزمین میں آباد تھے۔ یہاں کھیتی تو ہوتی نہیں تھی اور مویشی کی پرورش بھی بڑی ہی دشوار ہوتی تھی کیونکہ ان کے لیے چارہ نہیں ہوتا تھا۔ اونٹ کی پرورش اس لیے کی جاتی کہ وہ ریگستان کے خاردار پودوں کو بھی اپنی غذا بنا لیتا ہے، اس لیے ان کی ضروریات زندگی کی فراہمی اور کسب معاش کا مدار صرف تجارت پر تھا۔ یہ عام طور پر 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے، پہلا سردی کے موسم میں یمن کا کیونکہ وہاں کا موسم گرم ہوتا تھا، اور دوم گرمی کے موسم میں شام کا کیونکہ وہاں کا موسم سرد ہوتا تھا۔ اس وقت اس پورے خطے میں حکومت اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور معاشی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے غربت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے قافلوں کے ساتھ لوٹ مار لگی رہتی تھی اور سفر کرنے والوں کو ہر وقت جان و مال کا خطرہ درپیش رہتا تھا۔ لیکن قریش کو ہر جگہ عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، ان پر حملہ کرنے اور لوٹ مار کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں،
خاص کر ابراہہ کے واقعے کے بعد تو لوگوں کی نگاہ میں ان کا درجہ و مقام اور زیادہ بڑھ چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت میں انہیں 3 احسانات یاد دلائے ہیں، اور یہ تینوں انعامات انہیں بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہوئے تھے۔ اب وہ انعامات کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا یہ کہ گرم و سرد موسم میں ان کا بے خوف و خطر طویل تجارتی سفر کرنا، دوسرے ایسی سرزمین میں بسنے کے باوجود جہاں پانی نہیں تھا اور گھاس تک نہیں اگتی تھی، اس کے باوجود ان کے لیے غذائی اشیاء کا فراہم ہونا، تیسرے امن قائم کرنے والی کسی حکومت کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا معمود رہنا، اور امن بھی ایسا کہ حدود حرم میں شکار کی بھی جان محفوظ رہے۔ یہ برکت تھی دعائے ابراہیمی کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہی تھی، یعنی اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان انعامات کا ذکر کرتے ہوئے جو قریش مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہوئے تھے تلقین کی ہے کہ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم بتوں کو پوجنے کی بجائے اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ اس صورت میں سبق ایک اہم پہلو یہ ہے کہ معاشی ضروریات کی تکمیل اور امن و امان اللہ کی 2 بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان کو یہ 2 نعمتیں حاصل ہوں تو گویا اس کو اس دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہیں، اور اس کا فریضہ ہے کہ اس کے لیے اپنے پروردگار کا خوب شکر ادا کرے۔ یہ صورت اس بات پر زور دیتی ہے کہ تمام نعمتوں پر ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں اور ان کی قدر کریں، اور خالص ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو یہ ان کے کفر اور ناشکری کے سخت نتائج سے بھی خبردار کرتی ہے، اور انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا بھی حکم دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی انسان اس کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن اور بے خوف و خطر رہنے کا سامان فرما دیتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ اور جو انسان خدا نخواستہ اس سے انحراف کرے تو اس سے یہ دونوں قسم کے امن سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔